اچھا مولانا صاحب، کچھ کافر اور کچھ لبرل قسم کے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک شہوت پرست تھے، کیونکہ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شادیاں کی، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہوت پرست ہونے کی دلیل ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد۔ یہ جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے، اگر مسلمانوں میں کسی نے اعتراض کیا ہے تو اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ تمام معصوم جو ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا امام، وہ کیسے شہوت پرست ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور میں ان لوگوں کے لیے منہ پر تماچے کے طور پر ایک ایسا دلیل پیش کر رہا ہوں کہ بھئی کیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست ہوئے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب شباب میں تھے اور خوب جوانی کا دور تھا، 25 سالہ عمر میں 40 سالہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست ہوتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور جمال میں عظیم تھے، اور اسی طرح حضور کا جو قبیلہ تھا وہ بھی انتہائی اعلیٰ قبیلہ تھا، وہ کوئی گھٹیا قبیلہ نہیں تھا کہ اس کو کوئی عورت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ عورت سے شادی کر کے یہ بتا دیا کہ میں شہوت پرست نہیں ہوں۔ لہٰذا جن لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیے ہیں، یہ ان کے اعتراض پر زبردست جواب ہے کہ بھئی تم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا علم ہے کہ تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایسی باتیں کر رہے ہو؟ ایک بات۔ دوسری، پھر حضور اقدس، آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ تو بھائی دیکھو، علماء نے اس کی بہت سارے حکمتیں بیان کی ہے۔ اچھا، ایک بات ان لوگوں کے لیے میری اور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنی بھی شادیاں کی ہے وہ بطور شہوت کے نہیں کی۔ اس کی دلیل ہے، دلیل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں صرف ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھی، باقی ساری تو بیوہ تھی۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہوت پرست ہوتے تو کیوں بیوہ عورتوں سے شادی کرتے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہوت پرست ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے گا، اور بھی بہت سارے لوگوں کا۔ تو دیکھو، علماء نے اس کی بہت ساری حکمتیں لکھی ہے، جن میں چند حکمتیں میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ازدواجی جو زندگی ہے، گھریلو جو زندگی ہے، وہ نصف دین ہے۔ کیا ہے؟ نصف دین ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصف دین سکھانے کے لیے اتنی شادیاں کی تاکہ پوری امت کو یہ بات علم ہو کہ گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کس طرح کھایا، اپنے بیویوں سے جو ہے کھانا کس طرح منگوایا، ان سے کپڑے کس طرح دھلوائے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی میں کام کاج کیا کیا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن سہن کس طرح کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ضرورت کیسے پورا کیا۔ یہ تمام حکمتیں ہمیں کیسے پتہ ہو؟ ان تمام باتوں کا ہمیں کیسے پتہ ہو؟ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بڑے آسان کیے کہ اتنی شادیاں کی اور ہمیں ان چیزوں کو پتہ چلا، ورنہ اگر ایک دو بیویاں ہوتی تو اتنا باتوں کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک حکمت تو علماء نے یہ لکھی ہے۔ دوسری حکمت جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام قبائل میں شادی کی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جس قبیلے سے شادی کی اس قبیلے کے لوگ دڑا دڑ اسلام میں داخل ہوتے رہے، تو یہ اسلام میں لوگ بڑھ رہے تھے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا۔ تیسرے جو فائدہ اور حکمت علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بہت سارے قبیلوں کے لوگ صحابہ کرام کے غلام بن چکے ہیں، جہاد کے میدان میں وہ غلام بن چکے ہیں،
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کرنا چاہتے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل سے شادیاں کی۔ جب شادیاں کی اور صحابہ نے دیکھا کہ اس قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، تو اس کے غلاموں کو آزاد کرنے لگے۔ اور چوتھی جو سب سے بڑی وجہ ہے، بھائی جس اللہ نے ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اسی اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو 4 سے زیادہ شادی کرنے کی بھی اجازت دی ہے، تو اس پر کسی کو کیوں اعتراض؟ بلکہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو 100 شادیاں بھی کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر اللہ کا حکم ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طاقت تھا وہ تو 100 مردوں سے زیادہ تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرنا یہ فضول ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا جواب ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کسی کے ذہن میں ایسی باتیں نہیں آئے گی۔ تو بھائی دین کو سمجھنا چاہیے، پیغمبر علیہ السلام کو سمجھنا چاہیے، اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام امام المعصومین ہے، اور وہ ایسے ہرگز نہیں ہے جیسے کہ اس سوال میں کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے امن میں رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام فتنوں سے بچائے جو کہ موجودہ دور میں فتنے اٹھ رہے ہیں۔